الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، دین اسلام میں کچھ اعمال کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، ان میں ایک عمل جمعے کا دن بھی ہے۔ یہ جمعے کا پورا دن انتہائی بابرکت دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ ایک مسلمان جو دین سے محبت رکھتا ہے، دین کا شوق رکھتا ہے، دین کو سننے کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے کے انتظار میں ہوتا ہے تاکہ میں اللہ کا دین سنوں،
اور اس سے میرا ایمان تازہ ہو، اور یہ مسلمان کا جو شوق ہے دراصل یہ اس کا ایک ایمانی جذبہ ہے۔ اللہ کے دین کو سننے کی یہ جو خواہش ہے یہ بڑی مبارک ہے، اور جمعے کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی بھرپور محنت اور کوشش کرتا ہے۔ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں گزشتہ جمعہ آپ نے سنی تھی۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی طرف آنے، اللہ کے ذکر کی طرف آنے، اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیات کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور اس کو لوگوں کے حق میں بہترین عمل قرار دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے وہ وہی شخص جانتا ہے جس کو اللہ نے اس آیت میں خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والے کے دل میں ہی اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الجمعہ جس میں جمعے کا حکم دیا گیا، اذا نودی للصلاۃ، اذان کا ذکر کیا گیا، اور یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اذان کا ذکر کیا مگر اذان کے جو الفاظ ہیں وہ بیان نہیں کیے۔ جو لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ دین صرف قرآن مجید کا نام ہے، جو قرآن میں ہے ہم وہی مانیں گے، احادیث تو بعد میں لکھی گئی، احادیث کو وہ نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے کہ اللہ نے اذان کا ذکر کیا، قرآن مجید کے اندر اذان کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اگر تم احادیث کا انکار کرتے ہو تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ جو اذان کے الفاظ ہیں جب وہ قرآن مجید میں نہیں ہیں تو یقیناً وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے فرامین احادیث مبارکہ ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کو آپ کی زندگی مبارکہ میں لکھا گیا، لکھنے والے کاتبین وحی تھے، احادیث مبارکہ بھی آپ کی زندگی مبارکہ میں لکھی گئیں، ان کو لکھنے والے بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ جو شخص احادیث کا انکار کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ احادیث کا انکار نہیں کر رہا بلکہ وہ قرآن مجید ہی کا انکار کر رہا ہے۔ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کا بھی ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے، اور اس حدیث کے اندر جو وضاحت ہے وہ وضاحت پھر قرآن مجید کے متعلق ہے۔ پہلی وحی سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس غار کے اندر وہ فرشتہ آیا، اس سورت کو پڑھنے سے پہلے کیا باتیں ہوئیں قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا۔ ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں اس کے بعد آپ نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ یہ سورت پڑھی، تو گویا کہ اس دین اسلام اور شریعت مطہرہ کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی وحی پر ہے، اور اللہ کی وحی قرآن اور صحیح احادیث ہیں۔ جو حدیث کو نہیں مانتا دراصل وہ قرآن مجید کو بھی نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جمعے کے دن جمعے کے لیے آنے کا ذکر کیا اور اپنے بندوں کے لیے اس کو بہترین عمل قرار دیا۔ جتنے بھی ایام ہیں تمام دنوں میں سب سے بہترین فضیلت والا اور مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس چیز کا تفصیلاً ذکر بھی کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے
सुनन अबी दाऊद ने इस रवायत को ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस दिन तख्लीक फरमाया वो जुम्मे का दिन था, और जब उनको ज़मीन पर उतारा गया तो वो भी जुम्मे का दिन था। और इरशाद फरमाया कि जिस दिन उनकी तौबा कबूल हुई वो भी जुम्मे का दिन था। और इसी तरह क़यामत जो कायम होगी, फरमाया वो भी जुम्मे का दिन होगा, जिस दिन क़यामत कायम होगी। फरमाया कि इंसान और जिन्नात, इसके अलावा जितनी भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, वो जुम्मे के दिन डरे और सहमे रहते हैं। उन पर एक खौफ की कैफियत तारी होती है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। उनका डर और उनका सहम जाना ये इंसान और जिन्नात नहीं जानते हैं। फरमाया जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी और एक ऐसा टाइम होता है, जो शख्स भी उसमें अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते, उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि जुम्मे के दिन के साथ, इसकी फजीलत के साथ कई सारे अमाल मुंसलिक हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जुम्मे के आदाब भी बतलाए। उनमें इरशाद फरमाया, जुम्मे के दिन गुस्ल करना और खुशबू लगाना ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह खुशबू के साथ तेल का इस्तेमाल करना। जिस माशरे में हम रहते हैं ये अमल बहुत कम मौजूद है। अपने सर में या अपनी दाढ़ी को तेल लगाना, पहले लोग इसका एहतमाम किया करते थे और आज लोगों ने तकरीबन इसको छोड़ दिया। मगर जुम्मे के दिन इसका बाकायदा एहतमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम से साबित है कि जुम्मे की तैयारी के अंदर वो इस चीज़ को शामिल करते कि गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, तेल लगाएं, यानी नहा धोकर तैयार होकर जुम्मा पढ़ने के लिए आएं। इसके साथ साथ जुम्मा पढ़ने के लिए जब आप मस्जिद में पहुँचें तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना। ये जुम्मे के आदाब में से है। जब आप मस्जिद में आ जाएंगे तो आपको जहाँ जगह मिले आपने वहाँ बैठ जाना है, और लोगों की गर्दनें नहीं फलांगनी कि लोग जो आपसे पहले मस्जिद में पहुँच चुके हैं और आप बाद में आए हैं तो आप उनके ऊपर से फलांगते हुए आगे आके बैठने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करना। अगर ये जुम्मे के आदाब हैं और ये अमल मना है तो गोया कि ये बेअदबी है मजलिस की। जो लोग इस मजलिस के अंदर बैठे हैं, बाअदब तरीके से आपका इस तरह गर्दने फलांग कराना ये मजलिस के आदाब के खिलाफ है। और जब आप उनकी गर्दने फलांग कर आगे आएंगे तो यकीनन आपका जिस्म, आपकी टांगें उनको लगेंगी, और जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो उनको ये मायूब भी लगेगा और उनको तकलीफ भी होगी। और यकीनन जब बंदा किसी की गर्दनों के ऊपर से फलांगता है तो वो शख्स अगर आगे आने की कोशिश कर रहा होता है तो वो दूसरों को तकलीफ दिए बगैर आगे नहीं आता। ऊपर से फलांगना ये बैठे हुए लोगों को तकलीफ देना है और ये जुम्मे के आदाब के खिलाफ है। जिस माशरे में हम रहते हैं यहाँ छोटे छोटे जो मसाइल हैं उन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती, और ये वो मसाइल हैं जिनका सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगर लोग इन बातों को सुने, इनको सीखें, इन पर अमल करें तो हमारी इस्लाह मुमकिन होगी और लोगों को आदाब का पता चलेगा। इस्लाह न होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि आगे वाली सफ़ू में जो थोड़ी सी जगह खाली है मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच जाऊँ, जबकि एक बाद में आने वाला शख्स जब उस जगह की तलाश में आगे आता है तो वो कितने सारे लोगों को क्रॉस करता हुआ उनके ऊपर से फलांगता हुआ आता है। ये बात याद रहे, इस तरह फलांग कर आने से मना किसने किया है? थोड़ी सी तवज्जो। ये जो आप ऊपर से फलांग के आ रहे हैं
یہ پھلانگنے سے منع کس نے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص پھلانگ کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے کہ اوپر سے پھلانگ کے نہیں جانا، مگر یہ پھلانگ کے جا رہا ہے، تو آپ کس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ آگے بیٹھنے کے لیے لوگوں کی گردنوں کو تو پھلانگ رہے ہیں کہ میں قریب ہو کے بیٹھ جاؤں، آگے والی صف کے اندر پہنچ جاؤں، مگر آپ کا اس طرح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آنے کی جو ایک خواہش ہے وہ ایک نافرمانی پر منحصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانتے ہوئے آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور آگے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آگے بیٹھنا ہے، آپ کو آگے والی صفوں کے اندر پہنچنا ہے، آپ کو فضیلت زیادہ حاصل کرنی ہے، تو آپ کو پہلے آنا ہوگا، آپ کو پہلے آنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے، جو شخص پہلے آئے گا اس کو آگے جگہ ملتی ہے، اور بعد میں آ کر اگر آگے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگوں کی گردنوں سے پھلانگے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ گویا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنا ہوگا۔ تو بتائیے، آپ جمعہ پڑھنے، ثواب حاصل کرنے آئے ہیں یا نافرمانی کرنے آئے ہیں؟ ایسے جمعے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لینے آئے تھے آپ ثواب، مگر آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا سوچئے، کیا ہماری مساجد کے اندر آج کل یہی صورتحال نہیں ہے؟ پھر اللہ نے جس بندے کو جتنی توفیق دی ہو، اس کے مقدر میں جتنا لکھا ہو، جتنا اس کے پاس ٹائم اور وقت ہے، پہلے پہنچ کر نوافل ادا کرے۔ نوافل ہے 2 رکعت، 2 رکعت کر کے جتنا اس کے پاس ٹائم ہے وہ نوافل ادا کرتا رہے۔ اور جمعے کے دن جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنے۔ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا یہ جمعے کے آداب میں سے ہے۔ اگر یہ شخص ایسا ہی کرے گا جیسا ابھی بیان ہوا جو جمعے کے آداب ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلے جمعے تک اس بندے کے گناہوں کا یہ والا جمعہ کفارہ بن جائے گا۔ اگلے جمعے تک یہ والا جو جمعہ ہے، جو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھا، آداب کا خیال رکھا، اس بندے کے پورے ہفتے کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ اور ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے لیے آنے والا شخص امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے۔ امام کے قریب سے مراد آگے والی صفوں میں آگے بیٹھے۔ یہ اس بات کی طرف توجہ ہے کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو آگے آ کر بیٹھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے نہ کرے، ایک بندہ پہلے آیا مگر وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ایسا نہیں۔ جو لوگ پہلے آئیں وہ آگے آ کے بیٹھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ آگے آ کے بیٹھیں گے تو پیچھے جگہ خالی ہوگی، بعد میں آنے والے اس کو پر کر لیں گے۔ اور جو پہلے آتے ہیں اگر وہی جا کر پیچھے بیٹھ جائیں اور آگے جگہ خالی ہو تو پھر بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی کہ گردنیں تو نہیں پھلانگنی ہم نے، تو آگے آئیں گے کیسے؟ پہلے آنے والے پیچھے بیٹھ گئے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسجد میں پہلے آئیں، آگے جہاں جگہ خالی ہیں ان جگہوں کو پر کریں، آگے آ کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ارشاد فرمائے کہ وہ بندہ کوئی بھی لغو حرکت نہ کرے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، ایک عبادت کے لیے آیا ہے، اب جب وہ یہاں پہنچ گیا ہے تو کوئی لغو، کوئی فضول حرکت نہ کرے۔ حرکات کئی ساری ہیں،
جو مجلس کے آداب کے خلاف ہیں، اس کا عجیب طریقے سے بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ عجیب قسم کی باتیں کرنا، یا کوئی بھی اس قسم کی حرکات کرنا جو نامناسب ہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو یقیناً اس میں ہماری اصلاح بھی ہوگی اور ہم جمعے کا پورا پورا ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے آنے والے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو جمعہ پڑھنے لوگ آتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو جمعے کے لیے آتے ہیں وہ اس دوران لغو بات اور بےہودگی بھی کرتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، مسجد میں پہنچ گئے، خطبہ ہو رہا ہے، ان کی کچھ حرکتیں یا ان کی کچھ باتیں وہ نامناسب ہیں۔ آیا ہے جمعہ پڑھنے لیکن وہ لغو باتیں بھی کرتا ہے اور بےہودہ حرکات بھی کرتا ہے، گویا کہ ایسے بندے کے جمعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو ان چیزوں کو چھوڑ کر آنا چاہیے تھا، جبکہ یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ ہی لیے بیٹھا ہے۔ اور دوسری قسم جمعے کے لیے حاضر ہونے والے لوگ، ان کا مقصد صرف دعا کرنا ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں جائیں گے، جمعہ پڑھیں گے، بس دعا کریں گے اور آ جائیں گے۔ دعا کرنے کا مطلب کہ ان کا مقصد جمعے کا خطبہ سننا نہیں ہے۔ جیسے آج کل جو لوگوں کا معمول ہے کہ لوگ نماز سے زیادہ دعا پر توجہ دیتے ہیں۔ امام نے نماز پڑھا دی، سلام پھیر دیا، اب لوگوں کا سارا زور دعا پر ہوگا کہ یا تو امام دعا کرائے نہیں تو ہم اپنی کریں گے۔ نماز بے شک کوے کی طرح ٹھونگے مار کے ادا کی ہو، لیکن دعا ضرور کرنی ہے، بے شک وہ دعا کے آداب بھی نہ جانتے ہوں کہ ہاتھ تو اٹھا لیے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، بس دعا ایسی کہ کی نہ کی برابر ہے۔ اور جمعے کے لیے آنے والے دوسری قسم کے لوگ، ان کا مقصد جمعے کا حصول، اجر و ثواب کا حصول نہیں ہے، بس حاضری ہی ہے۔ اور تیسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ جمعے کے لیے آتے ہیں تو فرمایا کہ وہ پرسکون رہتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں ان کا بیٹھنا پرسکون ہوتا ہے اور بالکل خاموشی اور توجہ کے ساتھ وہ خطبہ سننے والے ہوتے ہیں، اور کسی کی گردنیں بھی نہیں پھلانگتے ہیں، گردنوں سے پھلانگ کر وہ آگے نہیں آتے ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کا یہ جو جمعہ ہے ان کے گناہوں کا کفارہ تو بنے گا ہی، مگر ان لوگوں کے اس اچھے معاملے کی وجہ سے اللہ مزید 3 دن کے گناہ اور بھی معاف فرما دیتا ہے کہ تم نے صحیح جمعے کے ادب کا خیال کیا۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، تھوڑا سا اپنے اپنے بارے میں ہم دیکھ لیں، سوچ لیں کہ ہم کون سی قسم والے ہیں۔ پہلی قسم والے کہ جہاں آئیں وہاں ہماری حرکتیں اور شرارتیں جیسی مسجد کے باہر تھی ویسی اندر ہو رہی ہیں، آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری قسم کے لوگ کہ مسجد میں جمعہ پڑھنے تو آ گئے مگر اب دل نہیں لگ رہا، جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جی بس نماز ہو اور نماز پڑھے اور چلے جائیں۔ اگر یہی جمعہ ہے تو سوچ لیجئے آپ کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، جو اصلاح کی باتیں تھیں وہ تو آپ نے سنی نہیں، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کا یہ جمعہ ان کے گناہوں کا جو کفارہ بن رہا ہے اور اللہ کی طرف سے مزید 3 دن کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے، یہ ہے انعام یافتہ لوگ، جن کا شوق دیکھ کر، جن کا جذبہ دیکھ کر، جن کی محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو مزید نوازتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے حوالے سے صحابہ کرام کو جو جمعہ پڑھایا
وہ وہی زوال کا وقت یا ظہر کا وقت تھا۔ اور یہ بات یاد رہے، جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا، یہ بھی جمعے کی فضیلت ہے۔ جو زوال کا وقت ہے اس وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ زوال کا مقصد جب یہ سورج بالکل سیدھا ہمارے سر پہ ہوتا ہے، اس کا سایہ نہ آپ کے دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف ہے، بالکل سر پر، اور آپ کا سایہ آپ کے نیچے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ جب سورج تھوڑا سا ڈھلے گا تو آپ کا سایہ آپ کو نظر آئے گا، تو وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور جو زوال کا وقت ہے، عام دنوں میں زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جمعے کے دن زوال نہیں ہے۔ گویا جمعے کے دن جب آپ آئیں گے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، زوال کے وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور جمعے کو بہت زیادہ تاخیر کر کے ادا کرنا، بعض مساجد میں لوگ 2:30 3 بجے تک جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی لمبی تقریریں، قصے، کہانیاں۔ وہ مولوی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتا، وقت کو پاس کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو ممبر پہ کھڑے ہیں ایک ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو بتا کر ان کی اصلاح کریں تاکہ یہ بھی عمل کریں اور ہم جو ان کو بیان کریں ہمیں بھی اجر ملے، بلکہ اس کی جگہ قصے کہانیاں سنا کر اپنے وقت کو پورا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اور جمعہ اتنی تاخیر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عصر کا وقت بھی شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ جب ہم خطبے کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہمارے بھی پلے کچھ پڑے گا اور ہماری اصلاح تو ہوگی، لیکن یہ بات یاد رہے، توجہ کے ساتھ خطبہ سننے والا بندہ اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ جب بھی گفتگو کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے گا وہ نام کو سن کر درود پڑھے گا۔ درود وہی بندہ پڑھے گا جس کی پوری توجہ ہے خطبے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی آپ کا نام مبارک سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ آپ کب پڑھیں گے؟ جب آپ کی توجہ ہوگی نا، جب آپ بات کو توجہ سے سن رہے ہوں گے تو نام لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، انگوٹھے نہیں چومنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا کہ میرا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہے، انگوٹھے چومنے کی آپ نے تعلیم نہیں دی۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب جو گفتگو ہو رہی ہو ہماری اس کی طرف پوری توجہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے حوالے سے جو آداب اور فضائل بتلائے، جہاں آپ نے جمعے کے غسل کا ذکر کیا وہاں مسجد کی طرف جمعے کے لیے جلدی آنے کا بھی ذکر کیا، اور پھر اللہ نے جتنی اس بندے کو توفیق دی ہے وہ نوافل ادا کرے۔ یہاں اس حدیث میں جو نوافل کا ذکر ہے یہ بات یاد رہے، جمعے کے متعلق جتنی بھی احادیث آتی ہیں کسی بھی حدیث میں جمعے سے پہلے سنتوں کا ذکر نہیں ملتا، جمعے سے پہلے سنتوں کا ذکر نہیں ملتا۔ جیسے فجر سے پہلے سنتیں، ظہر سے پہلے سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ سنتیں فجر سے پہلے یا ظہر سے پہلے وہ تو موجود ہیں، مگر جمعے سے پہلے سنتیں کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ جب جمعے کے لیے جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل کا ذکر کیا، توجہ میری طرف، جو نوافل کا ذکر کیا، دیکھیں نوافل کی کوئی تعداد ہے ہی نہیں۔ اگر سنتیں ہوتی تو سنتوں کی تعداد ہوتی ہے، ظہر سے پہلے سنتیں ہیں اس کی ایک تعداد ہے، فجر سے پہلے سنتیں ہیں اس کی ایک تعداد ہے۔ کیا خیال ہے آپ فجر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں پڑھ سکتے نا، کہ اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک تعداد ہے، اس میں آپ اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعے سے پہلے سنتیں آپ نے بیان ہی نہیں فرمائی بلکہ نوافل کا ذکر کیا، تاکہ لوگوں کے اندر جو شوق ہے عبادت کرنے کا، آج جمعے کا دن ہے، اپنا شوق پورا کر لو، جتنے چاہے نفل ادا کر لو۔ اگر کسی کے دل میں شوق ہے کہ میں نے نفل پڑھنے، تو بھائی پھر جمعے کا دن آپ کے لیے ہے، آپ پہلے آئیں، آپ نوافل پڑھتے رہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تعداد مقرر کر دیتے تو پھر اس تعداد سے ہمارا شوق پورا نہیں ہونا تھا۔ آپ نے اس کی تعداد مقرر نہیں فرمائی بلکہ کھلی چھٹی دے دی، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، مطلب جتنا آپ کا دل چاہے نوافل پڑھتے رہو۔ یہ جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ جمعے کے دن جمعے سے پہلے سنتیں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی مولوی بیان کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن جمعے سے پہلے سنتوں کی ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی روایت نہیں ملتی۔ اگر آپ جمعے سے پہلے نہیں پہنچ سکے، جمعہ شروع ہو گیا، جیسے آج کل ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ تو ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے جمعے تھوڑی سی میں نے تاکید کی اور جمعے کی فضیلت بیان کی، تو آج جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد کے اندر ایک رونق نظر آ رہی تھی کہ واقعتاً لوگوں کے دلوں میں دین کا شوق، اللہ کی محبت، اعمال کو کرنے کا جذبہ موجود ہے، اور یہی ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ مگر جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں دوران خطبہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اب جو دیر سے آتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو دیر سے آتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ وہ شخص مسجد میں آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، آپ نے فرمایا صلیتا، تو نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو اور 2 رکعتیں ادا کر، کھڑا ہو اور 2 رکعتیں ادا کر۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ دوران جمعہ، دوران خطبہ آیا تھا، آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو، 2 رکعتیں پڑھو، پھر بیٹھو۔ اس لیے کہ جس گھر میں تم آئے ہو یہ گھر اللہ کا ہے، مسجد۔ اس مسجد کے اندر جو شخص آتا ہے اور اس نے بیٹھنا ہے، بیٹھنے سے پہلے وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ اس کا حق ہے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد۔ اور آج دیکھ لو، لوگ چپ کر کے وضو کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں کو ان 2 رکعتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، لوگوں کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر مسئلے مسائل کی بات ہوتی ہے تو لوگ سنتے کہاں ہیں۔ اور پھر جمعے کے دوران کتنی ساری مساجد ایسی ہیں کہ دوران خطبہ مولوی حضرات لوگوں کو سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں کہ جی سنتیں پڑھ لیں۔ یہ ٹائم دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ سنتیں کون سی؟ سنتیں تو ہے ہی نہیں، نوافل تھے وہ پہلے پڑھنے تھے۔ ابھی آپ لیٹ آئے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور پھر بیٹھنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو تھوڑا سا سوچئے، جو مسجد کا حق ہے اگر وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو، 2 رکعتیں پڑھ اور پھر بیٹھ، یہ تاکید ہے کہ نہیں؟ تو عمل کون کرے گا؟ اسی طرح جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد کا ذکر کیا، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4۔ جمعے کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ یہ جمعے کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کا ذکر ہے کہ جمعے کے بعد کو پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے گا۔
اور ایک روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھی۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے بعد مسجد میں 4 رکعتیں نہیں پڑھتا بلکہ وہ اپنے گھر جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہاں جا کر 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ آپ اس طرح اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن آپس میں گفتگو کرنا، اب ذرا توجہ میری طرف، آخری بات ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت۔ جمعے کے دن دوران خطبہ اگر کسی بندے نے دوسرے کو بولا کہ چپ کر جا، کوئی 2 بندے آپس میں بات کر رہے تھے، اب جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں، اب یہ ان کو چپ کرانے کے لیے بولتا ہے چپ کر جاؤ، آپ نے فرمایا فقد لغوت، اس نے بھی بہت بری بات کی۔ جس نے بولا نا چپ کر جاؤ، اس بولنے والے نے بھی بہت بری بات کی، اس کو تو بولنا چاہیے ہی نہیں تھا۔ کیا مقصد؟ کہ یہ 2 باتیں کرنے والے، ان کے تو جمعے کا ثواب گیا ہی گیا تھا، یہ جو ان کو چپ کرانے کے لیے بول رہا، اس کا بھی جمعے کا ثواب جا رہا ہے، اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہاں رک کر تھوڑا سا سوچئے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، اب لوگ اپنے حساب سے بیٹھے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں، اب بعد میں آنے والا کسی کو کیا بولتا ہے؟ تھوڑا سا آگے ہو جانا، تھوڑا سا ادھر ہو جانا، تھوڑا سا پیچھے ہو جانا، بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ پھر آ کر بیٹھتے ہیں، ہم سلام لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اللہ کے بندو، جمعے کے آداب سیکھو۔ آپ جس مجلس کے اندر شامل ہو چکے ہیں، یہاں آپ نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں کتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو چپ تک نہیں کرا سکتے، گویا کہ دوران خطبہ آپ نے اپنی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکالنا، اگر آپ چاہتے ہو جمعے کا ثواب آپ کو ملے۔ اور یہاں ہم آپس میں سلام دعا بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ہم خود ہی اپنے جمعے کے ثواب کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جمعہ صرف یہ 2 رکعتیں جو فرض ہوتی ہیں اسی کا نام جمعہ نہیں ہے۔ جب اذان ہو گئی، یہ خطبہ جو شروع ہو گیا، آپ کی عبادت کا میٹر چلنا شروع ہو گیا، اب آپ ایک عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ جمعے کے فرض کتنے؟ 2۔ ظہر کے فرض کتنے؟ 4۔ تو جمعے کے 2 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ 2 فرض کی جگہ پر یہ 2 خطبے ہیں، 2 فرض کی جگہ پر یہ 2 خطبے ہیں، تو یہ خطبے یہ بھی عبادت ہیں۔ آپ ایک عبادت کے اندر مصروف ہیں، تو کیا جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں؟ ہم بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا وہ بات چیت تو نماز کے اندر منع ہے، بے شک وہ نماز کے اندر منع ہے، مگر خطبے کے دوران اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے منع کر دیا کہ دوران خطبہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ خطیب کسی بندے سے یا کوئی بندہ خطیب سے بات کر سکتا ہے، آپس میں لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، سلام تک نہیں لے سکتے ہیں، کسی کو چپ تک نہیں کرا سکتے، کسی کو اشارہ تک نہیں کرا سکتے، اس سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس خطبے کی اہمیت ہوئی کہ نہیں؟ آپ کا بیٹھنا اجر و ثواب والا ہوا کہ نہیں؟ تو اس کو اجر و ثواب والا ہی بنائیے۔ اگر آپ پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آداب کو سمجھیے کہ جمعے کے اندر پہلے پہنچنا، خطبہ سننا، یہ بھی کار ثواب ہے۔ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہوئے کریں، اور آپس میں گفتگو کرنا
اور لغو کوئی حرکت کرنا، اشارہ کنایا، یہ سب جمعے کے آداب کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔